مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ ہمارے استاد محترم ہیں، وہ ایک روز بتا رہے تھے ترمذی کے سبق میں کہ ہمارے شیخ الاسلام صاحب دال عام مہمانوں کے لیے جو دال بنتی تھی وہ خود اس میں بیٹھ کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اور کھجور کے پتوں کا جو تکیہ آپ محمد علیہ السلام استعمال کرتے تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھے وہ، ان کا ایمان۔ مولانا جوہر نے کہا کہ حسین احمد مدنی تم نے جو فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے ملٹری سسٹم کے اندر ڈونٹ پارٹیسپیٹ اینی ینگ بلڈ، انڈین ینگ بلڈ، کوئی بھی نوجوان انگریز کے ملٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو مولانا جوہر نے کہا کہ تم پتہ ہے کیا تم پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاؤں گا۔ ادھر آؤ، اپنا صندوق کھولا، ایک سفید کپڑا نکال کر کہا کہ یہ میرا کفن ہے، میں اس کو باندھ کر اس کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ طاقت وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے علماء آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، یو آر ہیلپ لیس۔ طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ مولانا کے پاس جاتے ہیں۔ جب رشتہ ٹوٹ جائے گا علماء کرام صحیح انفارمیشن دینا بند کر دیں گے، یو ڈیفینیٹلی یو ول گو ٹو دا ہل، جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ شر و فساد پیدا ہو جائے۔ ہندو دھرم کے اندر کیا ہوا؟ یہی تو ہوا، پانی کرپان سنگ رہنا۔ صحیح تعلیم نہیں دی اس منتر کی۔ اس منتر کے اندر کیا کہا کہ اگر عورت آپ کے سماج کے اندر بن بیائی ہے، اگر کسی بچی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کا مناسب منظم انداز میں گاؤں سماج والے کوئی بہترین رشتہ دیکھ کر شادی کرا دیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں برہمن کا برہمن میں ہونا چاہیے، چھیتری کا چھیتری میں ہونا چاہیے، ویشیہ کا ویشیہ میں ہونا چاہیے۔ پانی کرپان سنگ رہنا، کنیا کا احترام کرو، اپنے سماج، اپنی ریلیجن، برادری، مذہب کے کسی لڑکے سے شادی کرا دو۔ یہ بات کہی گئی منو اسمرتی کے اندر۔ منو اسمرتی یہ 7ویں منو کا، جو منو حضرت نوح کا بگڑا ہوا نام سنسکرت میں منو کہا گیا، اور اسی منو کے قانون کو یہ لوگ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو پرانا منوسمرتی، اس منوسمرتی کے اندر امانت داری کی بات کہی گئی، سنت رسول اللہ کی بہت ساری اوصاف اور کمالات اس کے اندر ذکر کیے گئے، لیکن آج چھپا رہے ہیں لوگ، اس کو دبانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے میرے پاس پرانا مسودہ، اب سے مجھے یاد ہے 4 سال پہلے ڈینگا چوک کے اندر ہمارے علاقے میں ایک چوک ہے، وہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا۔ ہم نے وہاں پر جب بات کی تھی، میری عادت تھی شروع کے اندر رگ وید منوسمرتی لے جانے کی۔ ایک بڑے گرو جی نے، کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے قرآن کریم کے اندر زیادتی ہے، اس لیے کہ جاندار کو، جیو جنتو کو مارنے کا آرڈر کیا گیا۔ Therefore we don't follow, we don't accept your Quran، آپ کے قرآن، because it has many times violent، بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے، تشدد ہے، اسی لیے ہم we don't accept, we don't want to follow your قرآن کریم۔ And you said that the Quran, it is a word of Allah, Ishwar Almighty God, and sent down to the earth and to teach the people what is wrong, what is right. You said that clearly and loudly، آپ نے کہا کہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن بہت اچھی کتاب، بہت اچھی گرنتھ ہے۔ تو آپ کے قرآن کریم کے اندر کیوں کہا گیا کہ جانور کو ذبح کر کے کھا جاؤ، ان کو چبا کر کھا جاؤ؟ Therefore we don't accept, therefore we are angry on your قرآن، آپ کے قرآن پر ہم نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ گرو جی آپ قرآن کو چھوڑیے۔ اعتراض ہوا آپ کو قرآن پر۔ قرآن تو خیر بعد میں یہ اوترت، 1450 سال پہلے یہ اوتیرن ہوا بائی دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیفور دیٹ، اس سے پہلے جو 5000 سال پہلے یہ کل یگ کی شروعات کب سے ہے؟ ہندو دھرم کے اندر 4 یگ ہوتے ہیں، ست یگ، تریتا یگ، کل یگ، دوآپر یگ، کل یگ۔
सतयुग होता है 45-40 लाख साल का, द्वापर युग होता है 32 लाख साल का, त्रेता युग होता है 16 लाख साल का, कलयुग होता है 6,45,000 साल का। तो ये कलयुग चल रहा। हमने कलयुग के 5000 साल पहले जो मनु आए थे उनकी ग्रंथ जो मनुस्मृति है मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने कहा कि हम मानते। हमने कहा कि उस मनुस्मृति में देख लो, अगर मुसलमान जानवर को ज़िबा करते हैं, बकरे को ज़िबा करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं, भैंस को ज़िबा करते हैं, तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं। बिकॉज इट इज ऑर्डर, ये अल्लाह का, उसके रसूल का फरमान है, अल्लाह का हुक्म, रसूल का तरीका रहा है, हम फॉलो करते हैं। लेकिन यही चीज आपके ग्रंथ में मिल गई तो हमने कहा कि लिखिए, आप देखिए मनुस्मृति के अंदर ये बात साफ तौर पर प्रोच्छितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, ये इंसानों अगर तुम्हें मांस खाना हो, और किसको कहा है? किसको? ब्राह्मण को, ऊंची जात के लोगों को कहा। हमने कहा कि आपके मनुस्मृति के अंदर ये बात लिखी हुई है, आपको एतराज नहीं होना चाहिए हमारे कुरान पर। मेरे भाइयों, उसका मुंह बंद हो गया, वो खामोश हुआ। क्यों? सही नॉलेज, सही जानकारी नहीं ली थी। सिर्फ एक चुरकी रखने से मेरे हिंदू भाइयों, सिर्फ गेरुए रंग का कपड़ा पहनने से कोई साधु संत नहीं होता। अगर आपको संत बनना है तो सही ऋग्वेद की जानकारी हासिल कीजिए। अगर आपको सही महाराज गुरु बनना है, मनुस्मृति, पुराना जो मनुस्मृति है उसको पढ़ करके देखिए। आप नहीं कर पाएंगे ये इख्तिलाफ किसी मुसलमान के ऊपर।